یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے بس میں جو کچھ تھا انہوں نے حضور کو پیش کر دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اکھاڑے کے بندے تھے، ہو نہیں سکتا کہ علی کی تلوار کے نیچے کوئی آیا ہو اور بچ کے گیا ہو۔ سیدنا عثمان غنی مال کے میدان کے بندے تھے، سب کچھ پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب جس وقت ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، تو عرض کی آقا چھپ چھپ کے کیوں، بیت اللہ شریف میں جا کے کھلے عام کیوں نہ نماز پڑھیں؟ اب یہ اعزاز انہی کو حاصل ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفحے اول کے جو لوگ تیار کیے تھے، جو کچھ جس کے پاس تھا اس نے حضور کو پیش کر دیا۔ جو لوگ ان ہستیوں کو پکڑ کے ترازو پکڑ لیتے ہیں اور تولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پہلے اپنا منہ تو دیکھیں، پہلے اپنی حیثیت تو دیکھیں۔ تم نے کون سا دین کو مال پیش کیا ہے، بلکہ دین کے مال پر پل رہے ہو۔ کون سی جان پیش کی ہے تم نے حضور کو، کون سی چیز پیش کی ہے دین کو، اور بک بک کرتے پھرتے ہو۔ کس پر؟ اس ہستی پر کہ جس وقت ابھی حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے، بالکل ابتدائی دور میں سیدنا ابوبکر صدیق حلامتین تھے، سنجیدہ تھے۔ چند افراد کے ساتھ آپ نے عرض کی آقا ہم بیت اللہ شریف میں وہاں جا کے ہم آپ کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ایمان والے کمزور ہیں، قلیل ہیں، یہ وقت بھی آئے گا۔ لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پروگرام بنایا اور بیت اللہ شریف میں جا کے حضور کا اعلان کر دیا، توحید کا اعلان، ان کے بتوں کی برائی بیان کی، اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کی، حضور کی مدح سرائی کی۔ آج جو لوگ نعت پڑھتے ہیں نا، ان کو تو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، ان پر نوٹ نشاور کیے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے تلواروں کے سایوں میں، مخالفت میں، پتھر پڑ رہے ہیں، مخالفت ہو رہی، وہاں کھڑے ہو کے حضور کی مدح سرائی کی۔ آج مولوی ہو، پیر ہو، ذاکر ہو، ملا ہو، شیخ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان ہستیوں پر اعتراض کرنے سے پہلے خود کو دیکھے تو صحیح نا، اپنے آپ کو دیکھے انہوں نے کیا پیش کیا ہے، یعنی کون سا مال پیش کیا ہے، کون سے بچے پھر قربان کیے ہیں، کون سا وطن چھوڑا ہے حضور کی خاطر۔